ڈاکٹر صاحب جو بات کی، اگر ہم ڈاکٹر حسان خالق صاحب آپ سے بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نالج اور اے آئی کے ساتھ ہماری یونیورسٹیز الائن ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، یا ہم لیگ کرتے ہیں؟ آپ تو اس کو دیکھ ہی رہے ہیں صاحب۔ سب سے پہلے پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ الائن ہو رہی ہیں، اصل میں انفارچونیٹلی ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، یونیورسٹی کا ریفارمز کا پروسیس تھوڑا سا سلو ہے، جس کے اندر ہم کریکولم کے اندر ماڈیفیکیشن کو اڈاپٹ کر سکیں جس طرح دنیا کے اندر چینجز آ رہی ہیں۔ لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی منسٹری آف پلاننگ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ انہوں نے نیشنل لیول کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے جو خاص طور پہ جو اے آئی ریولوشن ہے اس کو ہم ہر ڈگری پروگرام کے اندر کس طرح اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اے آئی فار آل اور اے آئی ان آل کی جو پالیسی ہے بیسیکلی پوری دنیا میں جو چل رہی ہے، اس کو ہم کس طرح ہمارے جو مختلف ڈگری پروگرامز ہیں ان کو لے کے ان کے اندر چینجز کی جا سکتی ہیں۔ تو اچھی چیز یہ ہے کہ وہ ٹاسک فورس جو ہے اس کا ایز پر مائی نالج اس کا پہلی میٹنگ ایچ ای سی کے اندر ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ جلد سامنے آئیں گی، اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ بیسیکلی یونیورسٹیز بھی اپنے کریکولم کو اور اپنے ڈگری پروگرامز کو اسی طرح سوئفٹلی الائن کر سکیں گی اور ماڈیفائی کر سکیں گی ایز پر دی مارکیٹ نیڈس۔ جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ اب جو پہلے آج سے 30-40 سال پہلے جو ڈگری پروگرامز تھے ان میں جو کریکولم پڑھایا جاتا تھا، ان کے اندر جو چینج کا پروسیس تھا یا نالج تھی وہ اس طرح چینج نہیں ہو رہی تھی جیسے آج کل ہو رہی ہے۔ آج کل جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے جو ورلڈ آف ٹیکنالوجی، اب جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بہت ہی سوئفٹ چینجز آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریجویٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے لیے بھی پریپیئر کرنا پڑے گا کہ دے ہیو دس اسکل آف لرن، ان لرن اینڈ ری لرن۔ تو ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اسکل ایکوائر کریں اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ان لرن کریں اور کوئی نیا اسکل جو ہے اس کو ایکوائر کریں۔ تو یہ یونیورسٹیز کو اپنے گریجویٹس کے اندر یہ ایٹریبیوٹس بھی لے کے آنا پڑیں گے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ نے سوئفٹ چینجز کی بات کی، اگر یہی بات میں پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب آپ سے کروں، آپ اسکل یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں، آپ ریکٹر ہیں یو ایس پی کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سوئفٹ چینجز ہیں خاص طور پہ دنیا میں اس وقت اے آئی کے ایج میں ہوئی ہیں، وہ کس طرح ہائر ایجوکیشن کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوں گی آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں؟ سر جی رضوانی صاحب بہت مہربانی۔ جیسا کہ میرے کالیگ نے اس پر بتایا کہ اے آئی ریولوشن کس طریقے سے اوور آل ایجوکیشن کو افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ میرا کافی انٹرنیشنل ایکسپیرینس رہا ہے۔ کل ہی میں ایک میرے کالیگ ہیں جو یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی کے بڑے لانگ ٹائم سے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ یو کانٹ مینیج اے آئی ٹل یو انڈرسٹینڈ اٹ ان دا بیٹر وے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اے آئی بیسیکلی اٹس ڈیٹا بیس انفارمیشن، جو ڈیلی بیسس پر بہت زیادہ ڈیٹا آ رہا ہے، اسی کو یوٹیلائز کر کے جو نالج جنریٹ ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے کا سارا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے۔ تو ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ منسٹری آف پلاننگ نے بھی اس پر ایفرٹس کی ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ ایفرٹ جو ہونی چاہیے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان must be having a think tank ہونا چاہیے جو کہ ڈیلی بیسس پر اوور آل جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ان ایچ فیلڈ، ان کو آبزرو کر رہا ہو۔ اور جیسا کہ اٹس بلیوڈ کہ یہ ایجوکیشنل امپروومنٹ از اے سائیکلک پروسیس، اس کو میرے خیال میں تو ہر 3 مہینے بعد دیکھا جانا چاہیے کہ کتنی چینجز جو ہے نا اے آئی میں آ چکی ہیں and how much we can incorporate in the next one۔ اب یہ وہ پرانا وقت گیا کہ جب اس وقت ایک بار آپ کریکولم ڈیولپ کر لیتے تھے تو اس کو آپ کچھ عرصے کے لیے وہ سٹیبل رہتا تھا۔ اب کریکولم won't be stable, it will be a dynamic curricula، اور اس پر ایچ ای سی کو بھی آنا پڑے گا، ہم وائس چانسلرس کو بھی آنا پڑے گا، ہمارے جو بیٹے بیٹی ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا۔ we would have to work on that way۔ اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا وہ کہہ رہے ہیں بچہ سفر کرے گا تو اس کا بینیفیشری معذرت کے ساتھ ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوئی اس کو کیپٹلائز کریں گے، لیکن کیا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز بھی مشین لرننگ سے اسکل کی طرف ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی فیکلٹیز کو، فیسلٹیز کو اپ گریڈ کر چکی ہیں؟ آپ کیا انشور کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں جو بچے انوالو ہوں وہ بچے امپلائمنٹ کے حوالے سے آنے والے چند برسوں میں تیار ہوں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز بھی ان کو تیار کر رہی ہوں گی؟ آپ سمجھتے ہیں؟
جی بہت مہربانی آپ کی. ویسے زبیر صاحب ہمارے بہت اچھے وائس چانسلر بھی ہیں اور بہت اچھا پولیٹیکلی کریکٹ آنسر بھی دیتے ہیں جو ہے نا. تو آپ نے ان سے ماشاءاللہ politically پوچھا تھا correct کہ answer کیا کہا ہے، ہماری مطلب فیکلٹی تیار ہے. حالانکہ وہ ایک مشن ہے تو آپ نے کیونکہ ٹرمینالوجی یوز کی تو میں کہا چلیں. اصل جو چیز جو ہے نا, میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں, لیکن ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہماری فیکلٹی, ایون وی دا وائس چانسلرز, وی آر ناٹ ریڈی ٹو کوپ ود دی جو یہ اے آئی کا, جنریٹو اے آئی کا, ایجنٹک اے آئی کا جو اوور آل یہ ریولوشن آیا ہے. تو اس پر ڈیفینیٹلی جیسا کہ بات ہوئی کہ اس پر ایک جو ہے نا میرے خیال میں رائٹ اوے ایک ایمرجنسی لگانی چاہیے, ان کو ٹرین کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ٹیچر ٹرین نہیں ہوں گے نا تو ہمارے بچے, آج بھی بچے ہمارے جو ہے نا بعض اوقات ہمارے ٹیچر سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ کے آتے ہیں تھرو یہ جو جنریٹو اے آئی ہے اس کے بارے میں وہ جان کے آتے ہیں. جی ہاں, اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز وہ بیسیکلی اونرز یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کو بورڈ آف گورنر ہیں, جو اس سے ویل کاگنیزنٹ ہیں. لائک یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اب اپنے ٹیچر کو یہ سکھا رہے ہیں, جیسا کہ ڈسکس بھی ہوا, کاگنیٹو ڈومین آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو ہم ان کو اے آئی پر ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لرن کریں کہ ہاؤ یو کین فلفل دی نیڈز آف دس کاگنیٹو ڈومین. ڈیفینیٹلی اس پر دیر ول بی اے میگا کمپٹیشن اور وی شوڈ ٹرسٹ آور, میرے خیال میں ہمارے جو کرنٹ چیئرمین صاحب ہیں وہ بڑے ڈائنامک ہیں. ہوپ فلی آئی تھنک کہ یہ آپ کا پروگرام جائے گا تو ڈیفینیٹلی سم گڈ وائبس ول کم. وہ مستعصم بات کرتے ہیں کہ آپ جو بات کریں کہ ہائر ایجوکیشن میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس حد تک فیوچر کو یونیورسٹی کے حوالے سے, یونیورسٹی ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن کو بدل رہی ہوگی اے آئی ٹیکنالوجی. اس پہ بات کرتے ہیں اگلے حصے میں, لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں.